بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ سورۃ الانفال کا آغاز ہو رہا ہے، آج پہلی آیت کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ انفال مدنی صورت ہے۔ اس سے پہلے جب نے صورت مکمل کی ہے سورۃ الاعراف، مکی صورت تھی۔ اب اس کے بعد دو لگاتار صورتیں ہیں، سورۃ انفال اور سورۃ التوبہ، یہ دونوں جسے سورۃ البرات بھی کہا جاتا ہے، یہ دونوں مدنی صورتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ سورۃ الانفال یہ سورہ 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، اور بنیادی طور پر اس کا موضوع جنگ بدر یعنی غزوہ بدر پر تبصرہ ہی ہے، اور ان حالات میں یعنی غزوہ بدر سے متعلق جو چیزیں سامنے آتی ہیں، یا وہ کہیے کہ غزوات کے حوالے سے، جنگوں کے حوالے سے جو قوانین درکار ہیں وہ بھی اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی مال غنیمت کا قاعدہ اس کے اندر مقرر کیا گیا، بتایا گیا ہے کہ جو غنیمت حاصل ہوگی اس کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا، اور اسی سے بات کا آغاز ہوا ہے۔ نام بھی اسی طرح سورہ انفال ہے، اس کے لیے انفال کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کی بات اس کے اندر صورت کے جب سامنے آئے گی اس بات ہوگی۔ بنیادی طور پر یہ ایک بڑی اہم صورت ہے اس حوالے سے کہ یہ اس دور کے اندر نازل ہوئی ہے کہ جب ہوا کہیے کہ تحریک اسلامی ایک نیا موڑ مڑ گئی ہے، اور اس کے بعد اس کے نتائج پھر سامنے آنا شروع ہو گئے۔ یعنی مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام اور وہاں جو دعوت کا کام آپ کر رہے تھے وہ بہرحال اپنی ایک الگ نوعیت رکھتا ہے، اور مدینے میں آ جانے کے بعد پھر کام کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی بنیاد پر اب دیکھتے ہیں کہ مکی زندگی اور مدنی زندگی کے حوالے سے اہم معاملات سامنے آتے ہیں، اور دونوں کو الگ الگ کیا جاتا ہے، اور بہت سی تبدیلیاں ہیں جو ہمیں مکی اور مدنی دور کے اندر الگ الگ نظر آتی ہیں، کہ مکی دور میں کچھ اور صورتحال ہے اور مدنی دور کے اندر کوئی اور صورتحال ہے۔ مدینہ کے اندر مکے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال تک جدوجہد کی ہے۔ یہ 13 سال کی جو جدوجہد ہے، اس نے یہ بات وہاں پر ثابت کر دی تھی کہ یہ دعوت خود اپنے اندر اتنی طاقت رکھتی ہے کہ اسے دبایا نہیں جا سکتا۔ یہ دعوت جو ہے تحلیل نہیں ہو سکتی، یہ دعوت جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے، اسے روکا نہیں جا سکتا۔ یعنی یہ بات ثابت ہو گئی تھی۔ 13 سال کے اندر مکے کے اندر جتنے ظلم و ستم کیے جا سکتے تھے، اس دعوت کو روکنے کے جتنے حربے استعمال انہوں نے کیے کر سکتے تھے وہ کیے، لیکن یہ سارے کے سارے ناکام ہوئے، اور یہ دعوت بہرحال موجود بھی رہی، اور اس نے اس کا مقابلہ بھی کیا، اور اس کے اندر بڑھنے کی کیفیت یعنی اس کے قبول کرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ جس مقام پر اس دعوت کا آغاز ہوا تھا وہاں اب بظاہر لوگوں کا اضافہ اس کے اندر نہیں ہو رہا تھا، جتنے لوگ اس کے اندر آنے تھے اس موقع پر، اس مرحلے پر وہ آ چکے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی سامنے آ گئی تھی کہ جو لوگ اس دعوت کے پیچھے ہیں، خود سب سے بڑھ کر داعی حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ، تو یہ بات بالکل ثابت ہو گئی تھی کہ اس کی پشت پر ایک بلند سیرت، عالی ظرف اور دانشمندانہ علم بردار موجود ہے، جو اپنی شخصیت کا پورا سرمایہ اس کام میں لگا چکا ہے، اور اس کے طرز عمل سے یہ حقیقت پوری طرح نمایاں ہو چکی تھی کہ وہ اس دعوت کو انتہائی کامیابی کی منزل تک پہنچانے کا بالکل مصمم مکمل ارادہ، اٹل ارادہ رکھتا ہے، اور اس مقصد کے راہ میں ہر خطرے کو قبول کرنے اور اسے انگیز کرنے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ کیفیت جو ہے اس کے اندر سامنے آ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مکی کی زندگی جو ہے وہ اس اعتبار سے، چونکہ وہاں پر اصل بالادستی جو ہے مشرکین مکہ کو حاصل تھی، اور مسلمانوں کو اس نظام حیات کے حوالے سے کوئی کام کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا کہ جس کی دعوت وہ لوگوں کے سامنے رکھتے تھے۔ اور پھر اگلے مراحل جو اس کے بعد آنے تھے، یعنی وہاں پر جو قتال کا مرحلہ نہیں تھا، وہاں پر جو ہے جواب دینے کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ صبر کی بات تھی، اور گویا کہیے کہ قربانی کی بات تھی، اثار کی بات تھی، وہاں یہ کیفیت تھی، برداشت کرنے کا معاملہ تھا۔ لیکن اب یہ دوسرا رخ کہ جب مقابلہ ہو جائے، جب جواب دینے کی بات آئے تو پھر کس حد تک لوگ جو ہے ساتھ دیں گے،
یعنی یہ بات بھی سورہ نساء میں پڑھ کر آئے پیچھے، اللہ نے بیان جس میں یہ بات بتائی ہے کہ جب تک قتال کا موقع نہیں آیا تھا تو کیفیات دوسری تھی، بعض لوگ جب موقع آ گیا تو ان کی صورتحال کے اندر تبدیلی نظر آئی، انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ کہاں سے آ گیا، یہ خطرات تو مول نہیں لیے جا سکتے۔ تو گویا کہیے کہ یہ مرحلہ بھی اب سامنے آیا، اور اس مرحلے کے اندر لوگوں کے اندر کتنی ثابت قدمی ہے یہ بھی دیکھنے کی بات تھی جو اس موقع پر سامنے آئی۔ یعنی ابھی یہ ثابت کرنا تھا کہ جو اس کے پیروکار ہیں ان کے اندر اپنے مقصد کا کتنا عشق ہے، اپنے مقصد سے کتنی وابستگی ہے، اور اس کی خاطر وہ کتنی قربانیاں مزید دینے کی اپنے اندر استعداد رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی اس کے لیے تیار ہیں، اور یہاں تک کہ اپنے جو عزیز اقربا ہیں ان تک بھی جو ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی وہ تیار ہو جائے، دنیا بھر سے لڑنے کے لیے، ٹکرانے کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ یہ بہرحال ابھی آزمائش کا مرحلہ باقی تھا۔ مکے میں رہتے ہوئے وہ کہ انہوں نے ساری قربانیاں دی ہیں، تکالیف سہی ہیں، آزمائشوں سے گزرے ہیں، اور ایک حد تک اپنے آپ اس اعتبار سے اپنے آپ کو گویا کہیے کہ اس پر ثابت قدم رکھتے ہوئے ثابت کیا تھا کہ وہ اس دین کے ساتھ میں کیسی وابستگی رکھتے ہیں، لیکن بہرحال ابھی اس سے آگے کے مراحل جو اس سے زیادہ سخت تھے وہ آنے باقی تھے۔ پھر اسی حوالے سے یہ بات بھی تھی کہ ابھی جہاں جو لوگ مسلمان ہوتے تو ان کے لیے یہ بات تھی کہ جو جس قبیلے میں ہے وہ اسی قبیلے میں رہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مکے آنے کی دعوت نہیں دی، جو لوگ مکے میں تھے وہ تو مکے میں رہے، بلکہ یہاں تک بات ہوئی کہ جو لوگ مکے میں تھے اور پھر ان کے ساتھ ظلم و ستم بڑھا تو آپ نے انہیں حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں، یعنی خود مکے سے نکل کے بھی لوگ حبشہ چلے گئے۔ تو یہ دعوت جو تھی منتشر تھی، یعنی افراد منتشر تھے، آپ مختلف قبیلوں میں تھے، اور مکے کی بھی ایک بڑی تعداد جو حبشہ میں مقیم تھی، اور مکے میں جو لوگ تھے وہ بھی گویا کہیے کہ وہ اس کشمکش سے گزر رہے تھے۔ تو یہ موقع بھی میسر آیا اس کے بعد، ہجرت کے بعد کہ تمام مسلمان جو ہیں ایک جگہ مجتمع ہوئے، اور انہیں اپنے خطہ زمین ایک ایسا میسر آ گیا کہ جہاں اپنے قدم جما کر اپنے موقف کو مضبوطی کے ساتھ بیان کرنے، اس پر عمل کرنے، اور اس کا ایک عملی مظاہرہ، ایک عملی نمونہ جو ہے وہ اس کے اعتبار سے پیش کرنے کی بات سامنے آ گئی۔ تو یہاں یہ موقع مل گیا، ایک طرف تو یہ کہ طاقت جمع ہو گئی، مجتمع ہو گئی، ایک جگہ آ گئے، دوسری طرف یہ بات ہو گئی کہ جو تمدن، جو تہذیب اور جو نظام معیشت و معاشرت اور سیاست جو کچھ اسلام بیان کر رہا تھا، اب اس کو عملاً جو ہے لوگوں کے سامنے رکھنے کا موقع آ گیا تھا، یہ موقع بھی انہیں مل گیا۔ اور اس پر بھی یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ جو بات ابھی تک نظری طور پر بیان کی جا رہی تھی، عملی طور پر بھی اس پر عمل درآمد کر کے دکھایا جائے، یعنی ایک بات کہنے کی حد تک تو کہی جا رہی ہوتی ہے، لیکن جب کہنے والے کے سامنے یہ آزمائش آتی ہے کہ پھر وہ کر کے بھی دکھائے، تو اس اعتبار سے اب یہ موقع آ گیا تھا کہ وہ اس معاملے میں یہ بات ثابت کریں کہ جس چیز کی طرف دنیا کو وہ دعوت دے رہے ہیں، اس کو قائم کرنے میں، اس پر خود عمل کرنے میں وہ کس حد تک جو ہے خود اپنے بات کے اندر سچے ہیں، راست باز ہیں۔ اور پھر اب جو مدینے کے اندر جو ہجرت کے بعد موقع ملا ہے تو اس میں تمام مسائل جو ہیں وہ، یعنی جو مسائل جو اس وقت کمیاں تھیں، جو کسر باقی تھی، سارے کے سارے پورے کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ مدینے کے اندر جو یعنی جس کا نام پہلے یثرب تھا، اور یثرب کے اندر جو صورتحال تھی کہ اسلام کی بات وہاں پر 3 برس پہلے پہنچ گئی تھی، یعنی 12 ہجری کے اندر بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے، تو گویا کہیے کہ 10 ہجری کے اندر ہی گویا، معاف کیجیے 10 ہجری نہیں بلکہ 10 نبوی، یعنی نبی کے ساتھ بعثت کے بعد جو 10 نبی ہے، 10 نبوت کا 10واں سال ہے، اس سال میں ہی وہاں پر جو ہے مدینے کے اندر اسلام کی دعوت بہرحال پہنچی ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر آنے والے لوگوں کے سامنے دعوت رکھی ہے اور انہیں اس دعوت کو قبول کیا ہے، اور بالآخر پھر وہ معاملہ جو ہے اس حد تک بڑھا الحمدللہ کہ 12 نبی میں نبوت کے 12ویں سال میں وہاں سے 75 آدمیوں کا قافلہ آیا، اور ان 75 آدمیوں نے آ کر جو ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، یعنی اسلام قبول کیا، اور 2 خواتین بھی اس کے اندر شامل تھی کہ جنہوں نے گویا کہ یہ خواتین کی نمائندگی کی اس اعتبار سے۔ تو اب یہاں پر انہوں نے نہ صرف یہ کہ جب یہ اسلام قبول کیا بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کی انہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ جو ہے مکہ چھوڑ کر مدینے چلے آئے۔ یہ جو دعوت تھی یہ اس حوالے سے نہیں تھی کہ مکے میں آپ کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا لہذا اب آپ مدینے چلے آئے اور مدینے میں آ کر پناہ گزین کی حیثیت سے رہے، بلکہ دعوت اس حوالے سے تھی کہ اب مدینے میں آ کر آپ عملاً اس ریاست کو قائم کریں کہ جس ریاست کے خد و خال اسلام واضح کر رہا ہے، یعنی آپ کو اس حیثیت سے، یعنی اللہ کی طرف سے جو خلیفہ آپ کو مقرر کیا گیا ہے اس حیثیت سے، اور خلافت کا نظام قائم کرنے کے لیے اور اپنے یعنی اس ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے آپ کو گویا بلایا جا رہا تھا، اور تمام مسلمانوں کو جو دعوت دی گئی تھی وہ بھی اسی ضمن میں تھی کہ یہ سب مجتمع ہو کر ایک طاقت بن کر وہاں پر سامنے آئے،
تو اسی لیے کہا گیا کہ گویا مدینے نے اپنے آپ یثرب نے مدینۃ الاسلام یعنی اسلام کا دروازہ، اسلام کا گھر جو ہے یعنی شہر یہ پہلا، تو اس اعتبار سے گویا اس نے اپنے آپ کو اس حیثیت سے پیش کیا تھا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی حیثیت سے قبول کر کے اسے دنیا یعنی اس وقت کے زمانے میں یعنی عرب میں پہلا دارالاسلام اس کو بنا دیا۔ اب اس صورتحال کے بعد کہ یہ سب کام تو ہوئے، یعنی اہل یثرب نے اس کو قبول کیا اور آپ کو دعوت دی اور آپ چلے بھی آئے، لیکن اس ساری صورتحال میں یہ جو کچھ اس موقع پر ہوئی ہے، اس سے اس کے جو اثرات، اس کے مابعد اثرات، اس کے بعد میں جو اثرات ہونے والے تھے اس سے بھی وہ واقف تھے۔ بعد کے اثرات یہ غزوہ بدر جو ہے بعد کے اثرات ہی ہیں کہ جو سامنے آئے۔ تو اس معاملے میں یہ جو لوگ آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئے تھے یثرب کے لوگ، یہ اس بات سے پوری طرح واقف تھے کہ یہ صورتحال جو آگے آنے والی ہے وہ کیا ہوگی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دینا اور مدینے کو دارالاسلام کی حیثیت سے قائم کر دینا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا کیا اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے۔ تو اس معاملے میں اسی موقع پر جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جب یہ بیعت عقبہ ثانی ہو رہی ہے یعنی 12 نبی کے اندر، تو اس موقع پر جو لوگ اس بیعت کے اندر شریک ہیں، ایک طرف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس ہیں، جو ویسے تو اسلام نہیں قبول کیا انہوں نے، لیکن قبیلے کے آدمی ہیں، چچا ہیں آپ کے، تو آپ کی طرف آپ کے ساتھ موجود ہیں اس معاملے کے اندر، اور انہوں نے یہ بات کہی، بربلا ان لوگوں سے یہ بات کہی کہ اگر آپ لوگ انہیں لے کر جاتے ہیں اپنے ساتھ تو یہ طے کر لیں، سمجھ لیں، سوچ لیں کہ آپ ان کا ساتھ درمیان میں نہیں چھوڑ دیں گے، ورنہ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو ہی چھوڑیں، ہم خود ان کی عبادت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یعنی اس موقع پر ان کی طرف سے بھی یہ بات جو اس انداز سے آتی ہے، لیکن صرف انہی کی طرف سے یہ بات نہیں ہے بلکہ اہل یثرب جو ہیں وہ خود بھی اس صورتحال سے اچھی طرح واقف ہیں، آگاہ ہیں کہ یہ جو دعوت ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو اس لیے بات آتی ہے کہ وہاں جو اس وفد کے اندر سب سے کم سن نوجوان ہیں جن کے بارے میں اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ انہوں نے اس موقع پر لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ ٹھہرو اے اہل یثرب، یعنی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس بیعت کو کرنے سے پہلے اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لو کہ یہ جو تم آج انہیں دعوت دے رہا ہم جو یہاں پر آئے ہیں تو یہ سمجھتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور انہیں یہاں سے نکال کر لے جانا تمام عرب سے دشمنی مول لینا ہے۔ اس کے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کے نتیجے میں تمہارے نونہال قتل ہوں گے اور تلواریں تم پر برسیں گی، لہٰذا اگر تم اس کو برداشت کرنے کی طاقت اپنے اندر رکھتے ہو، اپنے اندر پاتے ہو، تو ان کا ہاتھ پکڑو اور اس کا اجر پھر اللہ کے ذمے، اور اگر تمہیں اپنی جانیں عزیز ہیں تو پھر چھوڑ دو اور صاف صاف عذر کر دو، کیونکہ اس وقت کا عذر کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہو سکتا ہے، یعنی اقدام کر کے پھر پیچھے ہٹنا، پسپائی اختیار کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ تو اس موقع پہ انہوں نے یہ بات کہی، اور پھر ایک اور شخص کی بات آ رہی ہے عباس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی بات آتی ہے کہ وہ بھی کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی یہ بات کی، اور یہاں تک اس بات آتی ہے تفصیل میں جب چلے جاتے ہیں کہ لوگوں نے گویا کہیے کہ اس بات کو سمجھا اور پسند نہیں کیا کہ زیادہ بات اس معاملے میں کی جائے، تو ان کا جو کہنا تھا تو انہوں نے بھی اسی طرح سے بات کی کہ جانتے ہو کہ اس شخص سے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس چیز پر بیعت کر رہے ہو، یعنی یہ تو اسلام کی بیعت ہے، لیکن اسلام کی اس بیعت کا مطلب سمجھتے ہو کہ اس بیعت کا مطلب کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم سمجھتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ تم اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے دنیا بھر سے لڑائی مول لے رہے ہو، بس اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ جب تمہارے مال تباہی کے اور تمہارے اشراف ہلاکت کے خطرے پڑ جائیں تو تم اسے دشمنوں کے حوالے کر دو گے، تو بہتر ہے کہ آج اسے چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے، یعنی اسے چھوڑ دینا۔ اور اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ جو بلاوا تم اس شخص کو دے رہے ہو اس کو اپنے اموال کی تباہی اور اپنے اشراف کی ہلاکت کے باوجود نبھاؤ گے، تو بے شک اس کا ہاتھ تھام لو کہ اللہ کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ تو یہ بات یعنی اس پر تمام وفد نے بال اتفاق یہ کہا کہ ہم اسے لے کر اپنے اموال کو تباہی اور اپنے اشراف کو ہلاکت کے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں، یعنی اس بات انہوں نے کہی۔ اور پھر یہ بیعت جو ہے واقع ہوئی، یعنی بیعت عقبہ ثانی جسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ گویا کہیے کہ اس موقع پر ان لوگوں کے سامنے یہ معاملہ تھا، وہ یہ بات سمجھ رہے تھے کہ ایسا ہوگا، تو یہ کوئی ناگہانی اور اچانک آ جانے والی بات نہیں ہے، یہ گویا کہ یہ غزوہ بدر سے پہلے ہی جو بات یہ ہو رہی ہے آپ کے سامنے، یعنی اسی کے تفسیر اسی کے ذیل میں کہ یہ جو آگے بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسا موقع آ گیا تھا، بھائی لوگ چلے تھے کسی اور راستے پر اور راستے درمیان میں کوئی اور جو ہے معاملہ پیش آ گیا، لوگ جب چلے تھے تو انہیں بات معلوم تھی کہ اس راستے کے تقاضے یہ بھی ہیں، اس کے اندر اس صورتحال کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا،
اس لیے کہ جو اہل مکہ کا معاملہ تھا وہ یہ بات واضح تھی کہ اہل مکہ اس معاملے کو اس طرح سے ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کریں گے، اس لیے کہ دو مسائل ان کے سامنے تھے۔ ایک مسئلہ تو یہی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہیں انات پیدا ہو گیا تھا اور جو وہ چاہتے تھے کہ یہ دعوت جو ہے آگے نہ بڑھنے پائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ بات بھی سمجھتے تھے کہ دعوت بڑھی تو یہاں تک چلی آئے گی، یعنی ایسا نہیں کہ باہر نکل گئی تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، نہیں، یہ وقت آئے گا کہ دعوت یہاں تک پہنچ جائے گی اور پھر ہمارا نظام ختم ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے وہ آپ کی شخصیت سے واقف تھے، آپ کے ساتھیوں سے واقف تھے، اور جانتے تھے کہ اگر ایک ٹھکانہ میسر آ گیا تو کیا نتیجہ نکلے گا، یہاں کچھ نہیں ہے، تب ہم نے انہوں نے کیا کام کر کے دکھایا، یعنی کتنا جو ہے گویا کہیے کہ 12-13 سال تک جو ہے اس سارے معاملے کو برداشت کیا اور لے کے چلے اور آگے بڑھایا۔ تو یہ بات وہ بات جانتے تھے کہ ایسا اگر ہو گیا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا۔ پھر دوسری بات یہ ان کے سامنے تھی کہ جو ان کی تجارت تھی وہ تجارت اسی راستے سے ہو کر گزرتی، اس راستہ وہ تجارتی جو شاہراہ تھی وہ یمن سے اور شام کی طرف جانے والی جو بحر احمر کے ساتھ ساتھ ہے تو وہ مدینے کے ساتھ گزرتی ہے، اور مدینے میں اگر اسلامی ریاست قائم ہو جاتی ہے تو گویا اب یہ ان کے قبضے میں چلا جائے گا یہ حصہ، یہ علاقہ، اور ظاہر ظلم کا جواب میں اگر انہوں نے بدلہ لینے کی بات کی، ظلم کا بدلہ یعنی یا اس سے باز رکھنے کے لیے انہوں نے ان کے اوپر کوئی دباؤ اس طرح کے ذریعے سے ڈالنا چاہا تو یہ معاملہ ان کے لیے خطرناک ہو جائے گا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ یعنی جو سب سے بڑا تو مسئلہ مالی ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ اس راستے سے جو تجارت سے مکے کے لوگوں کی ہوتی تھی وہ 2.5 لاکھ اشرفی سالانہ تھی، یعنی بہت بڑی مقدار ہے یہ اس زمانے کے حوالے سے کہ 2.5 لاکھ اشرفی سالانہ کی تجارت اس راستے سے ان کی ہوتی تھی۔ یہ خطرے میں پڑ جائے گی جب مسلمان وہاں پر قابض ہو گئے تو، اور پھر دیگر جو اور قبائل ہیں طائف اور ادھر کے لوگ ان کے جو اپنے یہ بھی اسی راستے سے جاتے ہیں تجارت کرتے ہیں تو وہ بھی اپنی جگہ پر ان کا معاملات الگ ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی بات سمجھتے تھے کہ یہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر اس کے نتائج کیا نکلیں گے، تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ نہ ہونے پائے۔ ہمیں جیسی بھنک ملی رات کے اندھیرے میں یہ بیعت ہوئی ہے عقبہ یعنی ایسے الگ علاقے میں جا کر، لیکن پھر بھی انہیں اس کی جو ہے وہ کہیے کہ کسی طرح سے خبر بھنک مل گئی اور انہیں کوشش کی کہ یہ نہ ہونے پائے، لیکن اس سے پہلے ہی مدینے کے لوگ جب وہاں سے نکل کر چلے گئے تھے اور یہ معاملہ مکمل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے سازش کی، عبداللہ بن ابی کو استعمال کیا اور اس سے اس حوالے سے کہ وہ جو ہے وہاں پر مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہو جائے اور گویا کہیے کہ اس معاملے میں وہاں مسلمانوں کو وہی جو ہے مدینے کے اندر ہی ایک ایسی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے کہ یہ وہاں ان کی جو ہے ساکھ بننے نہ پائے اور ان کے قدم مضبوطی سے قائم نہ ہونے پائے، جمنے نہ پائے۔ تو یہ کوشش کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال حکمت سے اس یعنی عبداللہ بن ابی کی جو شرارت تھی اس کو آپ نے قابو میں کر لیا اور اسے محدود کر دیا، ختم کر دیا، کوئی بر وقت اس شر کی روک تھام آپ نے کر لی۔ تو اس کے بعد پھر مزید اور بھی واقعات سامنے آتے ہیں کہ جو ان کے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ارادے کیا ہیں، اور اس کے جواب میں کہ مسلمان اس بات پر مجبور تھے کہ وہ اس ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے اور انہیں گویا کہ یہ نکیل دینے کے لیے اس راستے پر اپنے جو ہے قوت کا مظاہرہ کریں، اس کو اپنے قابو میں کریں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ اگر یہ کریں گے تو نتیجہ یہ بھی نکل کے سامنے آ سکتا، یعنی اس اعتبار سے تو یہ بات ہے۔ تو اس کی ایک واقعہ سامنے آیا تھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب مدینے سے گئے، یہ رئیس مدینہ عمرہ کرنے کے لیے گئے، تو جب یہ بیت اللہ کے عین دروازے پر ابو جہل نے ان کو روک لیا، پکڑ لیا اور کہا کہ کہ تم تو ہمارے دشمنوں کو، بلکہ مرتد دین جو ہمارے ہیں، تم تو ہمارے دشمنوں کو پناہ دو اور ان کی حمایت کرو اور ان کی امداد و اعانت کرو، اور ہم تمہیں یہاں پر جو ہے اس طرح سے عمرہ کرنے دیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کہتا ہے اس موقع پر کہ اگر تم امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو جان بچا کے نہیں جا سکتے تھے۔ تو اس میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اسے ترکی بترکی جواب دیا، اور اس جواب کے اس وجہ سے یہ بات کہی کہ اگر تم نے مجھے اس چیز سے یعنی حرم میں داخلے سے اسے عمرے سے روکا تو میں تمہیں اس چیز سے روک دوں گا جو تمہارے لیے اس سے زیادہ شدید تر ہے، یعنی وہی شاہراہ، وہی تجارتی راستہ، یعنی یہ اس کا تم یہ راستہ بند کرو گے ہم وہ راستہ تمہارے لیے بند کر دیں گے، یہ معاملہ وہ ہمارے قبضے میں، یعنی اس اعتبار سے یہ تو خیر سب کے لیے، اور وہ تو ظاہر ہے جس ریاست کی ملکیت جو راستہ جو مقام ہوتا ہے وہاں اس کے قوانین چلتے ہیں، اس کے معاملات ہوتے ہیں، اپنے مفادات کو پیش نظر رکھتی ہے، تو یہ تو حق بجانب بھی ہوتے ساتھ ساتھ ہی۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں یہ کام کر گزروں گا۔ تو اس گویا اس بات سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ مکے والوں نے جہاں ان کا کچھ معاملہ تھا یعنی حرم، اس طرف انہوں نے مسلمانوں کا داخلہ بند کر دیا تھا، اور ادھر سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ راستہ تمہارے لیے جو مسلمانوں کے قبضے میں ہے، تو بہرحال اب اس میں تمہارے لیے بھی یہاں پر خطرات موجود ہیں۔ تو اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینے آ جانے کے بعد اب اس پر کافی توجہ دی کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ کو کیا اقدامات کرنے چاہیے. تو اس معاملے میں آپ نے اس شاہراہ کو بنیاد بنایا، یعنی جو قوت آپ کے پاس ہے، جو طاقت آپ کے پاس ہے، اور اسی یہ جو بیدار مغزی جو ہوتی ہے جو کسی قیادت کی، اور وہ یہی ہوتی ہے کہ جو اس کے پاس وسائل ہیں، جو چیزیں اس کے پاس ہیں، وہ انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے آپ نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ انہیں قابو میں کرنے، ان کی معاندانہ مزاحمانہ پالیسی جو ہے اس پر تاکہ اس کو ان میں نظر ثانی کے لیے مجبور کیا جائے، انہیں اس پر مجبور کیا جائے کہ یہ سے باز آئیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی طاقت کا اظہار بھی ان کے سامنے ہونا چاہیے اور یہ پتہ چلے کہ انہیں کیا نقصان اس سے پہنچے گا. تو اس معاملے میں آپ نے دو کام کیے. ایک کام تو آپ نے یہ کیا کہ وہاں اس شاہراہ کے ارد گرد جتنے قبائل تھے ان کے ساتھ آپ نے معاہدات کیے. معاہدات کی دو صورتیں تھیں. ایک تو یہ معاہدہ کی کیفیت یہ تھی کہ بھئی آپ غیر جانبدار رہیں گے. اگر ہمارا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، قریش سے کسی مقابلہ جنگ ہوتی ہے، تو ایک بات تو یہ کہ آپ یا تو ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ ہیں، یعنی اس معاملے میں یہ طے کیا جائے کہ دشمن کا مل کر مقابلہ کرنا، جسے کہتے ہیں کہ حلیف بن جانا. یا تو اس کا مقابلہ کیا جائے یعنی مدافعت میں ساتھ رہیں گے، یا پھر یہ معاہدہ کر لیا جائے کہ غیر جانبدار رہیں گے. تو کچھ لوگوں نے غیر جانبدار رہنے کا معاہدہ کر لیا اور کچھ لوگوں نے حلیف بننے کا معاملہ طے کر لیا. تو گویا کہیے کہ آپ نے وہاں موجود جو لوگ ہیں اس خطرے کو نمٹایا. یہودیوں سے بھی معاہدہ کیا تھا مدینے کے اندر، کیونکہ انہوں نے خلاف ورزی اس کی اور باقی جو قبائل تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ان سے ہی معاہدات کیے. اسلام کی جو اپنی طاقت ہے وہ اپنی جگہ ہے کہ اس دعوت کا کام جاری ہے، لہٰذا ان قبائل کے اندر بھی لوگ مسلمان ہوتے جاتے ہیں، مسلمانوں کو اندر سے قوت جو ہے ملتی چلی جاتی ہے. یہ گویا کسی خوبی کی بات ہے. تو غرض یہ کہ آپ نے ایک طرف یہ کام کیا، دوسری طرف آپ نے یہ کام کیا کہ آپ نے اس شاہراہ پر مستقل دستے یعنی بھیجنے شروع کیے مسلمانوں کے. ایسے دستے آپ نے وہاں پر کبھی سریے کی صورت میں، کبھی غزوے کی صورت میں، کبھی آپ ساتھ گئے، کبھی آپ نے کسی صحابی کی یہ سرکردگی میں بھیج دیا. لیکن یہ تمام کے تمام کیا تھے، یعنی اسے کہیں نا پیٹرولنگ کرنا، یعنی پیٹرولنگ تھی جسے پتہ چل جائے کہ یہ ان کے قابو میں ہے اور یہ موجود ہے، جاگ رہے ہیں، سو نہیں رہے، یعنی پیٹرولنگ تھی. اس میں کوئی مقابلہ نہیں کیا گیا، کسی سے کوئی تعارض نہیں کیا گیا، کوئی قافلہ لوٹا نہیں گیا، یعنی لوگ یہ سارا معاملہ جاری رہا، مگر یہ اپنی وجود کا احساس انہیں دلاتے رہے. تو اسی کا یہ نتیجہ تھا، اسی کا یہ نتیجہ یعنی ساری صورتحال کا نتیجہ تھا کہ جب یہ قافلہ جو ابو سفیان لے کر جا رہے تھے یہاں پر، اور جس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ 50,000 اشرفی کا سامان، اس کی جو لاگت تھی، اس کے اندر مال و اسباب تھا اس قافلے کے اندر کہ 50,000 اشرفی کا مال لے کر آ رہے تھے، اور 40-50 افراد ان کے پاس جو محافظ کے طور پر ساتھ تھے اس قافلے کے اندر. تو انہیں خطرہ تھا کہ جب یہ مسلمانوں کے اس علاقے میں پہنچیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان اس پر جو ہے کوئی چھاپا مارے، اس کو پر قبضہ کر لیں. یہ معاملہ اگر ہو گیا تو بڑا نقصان ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے انہوں نے وہاں پر جو ہے مکے کے اندر ایلچی بھیجا، اپنا قاصد بھیجا، جس کے ذریعے سے اطلاع کرائی کہ دوڑو، جلدی کرو اور اپنا قافلہ بچاؤ. تو غرض یہ کہ اس طرح وہاں یہ بات پہنچی ہے، خبر پہنچی ہے، لوگ اشتعال کے اندر آ گئے ہیں اور 1,000 کا لشکر جو ہے وہاں سے پھر نکلا ہے. 1,000 کا لشکر نکلا ہے. تو یہ 1,000 کا جو لشکر وہاں سے نکلا ہے، اس لشکر کا معاملہ یہ تھا کہ یہ پوری تیاری کے ساتھ نکلا، یعنی 600 تو ذرا پوش اس کے اندر تھے، 100 سواروں کا دستہ اس کے اندر موجود تھا، یعنی پورے جنگی سامان کے ساتھ میں نکلے. اور ان کا صرف ارادہ یہ نہیں تھا کہ قافلے کو بچا کے لائیں گے، بلکہ یہ بھی تھا کہ آپ اس خطرے کو ختم کر کے آئیں گے. یعنی یہ معاملہ بھی انہوں نے اپنے طور پر جو لوگ تھے ان کے، ان میں سے کچھ لوگوں نے طے کر رکھا تھا جو ان کے سرکردہ لوگ تھے، یعنی اسی تیاری کے ساتھ یہ نکلے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے حالات کا یعنی آپ خبر رکھتے تھے، معاملات پر نظر رکھتے تھے. تو آپ کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ یہ تیاریاں ہیں اور یہ صورتحال ہے. آپ نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ وہ زمانہ آ گیا، یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جس کے اندر اب اگر کوئی جرت سے کوئی اقدام نہ کیا گیا اور دبک کے بیٹھ گئے، چلو وہ آئے ہیں اپنا قافلہ ہی بچا کے لے گئے وہ، حالانکہ اگر وہ آئیں گے تو صرف قافلہ ہی بچا کے نہیں لے جائیں گے، بلکہ اس کے بعد جو کچھ وہ نہ کریں، ان کے لیے بات ہے کم ہے تو یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو ہوشیار رہنے کا معاملہ تو اپنی جگہ پر ہی ہے، یعنی مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا کہ جب وہ آ جائیں گے جب کیا کریں گے. تو آپ نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ یہ وہ موقع آ گیا ہے کہ اب ان کے خلاف کوئی اقدام کرنا پڑے گا. اگر اس وقت جرت سے اقدام نہ کیا گیا تو آگے پھر سر اٹھا کر جینے کا موقع ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے اعتبار سے گویا کہیے کہ اس کے پنپنے کے مواقع باقی نہیں رہیں گے. لہذا یہ وہ موقع آ گیا ہے کہ اب اس پر
کام کرنا پڑے گا جو ہے، اب اس موقع پر جو ہے آپ کو اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تو اس حوالے سے آپ نے مہاجرین انصار کو جمع کیا اور ان کے سامنے ساری پوزیشن صاف صاف رکھ دی کہ ایک طرف شمال میں تجارتی قافلہ ہے، دوسری طرف جنوب سے قریش کا لشکر چلا آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ اللہ جیسے سورت جب پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ بات سامنے آئے گی کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دونوں میں سے تمہیں ایک ملے گا۔ تو لوگوں کی رائے جو ہے، اکثریت کی رائے یہی تھی کہ قافلے کے مقابلے پر نکلا جائے، قافلے کے مقابلے پر نکلا جائے، اور کم ہی لوگ تھے جو اس بات کو اس طرح محسوس کر رہے تھے کہ نہیں، اصل کرنے کا کام اس وقت یہ ہے کہ دشمن کی طاقت کو توڑا جائے، تو اس لیے یہ بات جو ہے کہ لشکر کا مقابلہ کیا جائے۔ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کے پھر دوبارہ ارشاد فرمایا، ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی چیز فیصلہ کرنا ہو، رائے آ رہی ہو، تو اس کے اندر اس کو مزید وقت دیں گے تاکہ لوگوں کو صحیح فیصلے پر پہنچنے کے اندر مدد ملے۔ تو آپ نے پھر دوبارہ اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھا کہ کس کے مقابلے پر چلنا چاہتے ہو، کیا کرنا ہے۔ تو پھر جب یہ آپ نے دوبارہ دہرایا تو مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مہاجر ہیں، انہوں نے اٹھ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ جو حکم آپ کو دے رہا ہے آپ اس کے مطابق چلیے۔ یعنی لوگوں نے محسوس کر لیا کہ یہ معاملہ جو ہے صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ اس معاملے میں یہ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ جس طرح، اور ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جائیے اور جا کر لڑیے، بلکہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے، اور جب تک ہماری ایک آنکھ بھی گردش کر رہی ہے ہم جو اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، یعنی ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن یہ ظاہر مہاجر تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا ایک بات اور پیچھے پیش نظر رہے کہ آپ نے جتنے یہ سب پیٹرولنگ کے دستے سارے جو بھیجے تھے، ان کے اندر کبھی آپ نے انصار کو شریک نہیں کیا تھا، تاکہ اگر کبھی کوئی مقابلے کی صورتحال پیدا ہو بھی جائے تو اس میں جو ہے یعنی قبائل کے معاملات جو پھیلتے ہیں اس میں یہ محدود رہے، آپس کے اندر ہی مہاجر وہیں سے آئے تھے، وہی ان کے قبیلے تھے، تو وہیں تک یہ آگ محدود رہے، آگے نہ بڑھنے پائے۔ مشرکین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ پھیلے، تو انہوں نے بھی کچھ کام کیے، انہوں نے بھی ڈاکے ڈالے، یہ سب کام کیے، تمام تفصیلات بھی آپ کو تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں سیرت کی۔ تو یہاں پر انصار کو آپ نے شریک نہیں کیا تھا۔ اچھا، انصار سے معاہدہ بھی یہی تھا، جب بیعت ہو رہی چیز طے ہوئی تھی کہ مدینے کے اندر کوئی عاملہ ہوگا تو اس کا مقابلہ کریں گے، ابھی باہر نکل کے مقابلہ کرنے کا معاملہ سامنے آ رہا تھا، تو آپ نے گویا کہ یہ انہیں مخاطب کیے بغیر پھر دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ پھر جب آپ نے دوبارہ کہا تو پھر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور کہا کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل آپ کی طرف۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ پر ایمان لائے اور ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے کہ آپ جو کچھ لائیں وہ حق ہے، لہٰذا ہم آپ سے سمع و اطاعت کا پختہ عہد باندھ چکے ہیں، بس جو ارادہ آپ نے کر لیا ہے کر گزریے۔ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں لے کر سمندر پر جا پہنچیں اور اس میں اتر جائیں تو ہم آپ کے ساتھ کودیں گے اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہم کو یہ ہرگز گوارا نہیں ہے، ہم کو ہرگز یہ ناگوار نہیں ہے کہ کل آپ ہمیں لے کر دشمن سے جا لڑیں، ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے، مقابلے میں سچی جانساری دکھائیں گے، اور بعید نہیں کہ اللہ آپ کو ہم سے وہ کچھ دکھوا دے جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ بس اللہ کے بھروسے پر ہم ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے جو جذبات کا اظہار اس موقع پر ہوا ہے اور لوگوں نے سمجھ لیا۔ اچھا، اس موقع پر ایک بات اور سامنے رہنی چاہیے، اکثر سیرتی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ مسلمان جو ہے قافلے کا مقابلہ کرنے کے لیے، قافلے کو جو ہے قابو میں کرنے کے لیے، اس پر چھاپہ مارنے کے لیے نکلے تھے، لیکن قافلہ بچ کے نکل گیا۔ آج جب بچ کے نکل گیا تو اچھا بھائی اب تو لشکر کا مقابلہ کرنے کی بات ہو گئی کہ لشکر سامنے آ گیا، اب اس کا مقابلہ کیا جائے۔ تو اس میں جو قرآن مجید کا جو انداز ہے، بیان ہے، وہ اس طرح سے واضح کرتا ہے سامنے بات کو کہ گویا یہ فیصلہ وہیں پر رہتے ہوئے کیا گیا تھا، یعنی وہیں پر رہتے ہوئے کیا، یعنی پہلے مرحلے میں یہ طے کیا گیا تھا کہ ہمیں ادھر چلنا ہے کہ ادھر چلنا ہے، یعنی یہ بات کہ قافلہ بچ کے نکل گیا، ظاہر ادھر گئے نہیں تو بچ کے نکل گیا، یعنی معاملہ اسی اعتبار سے ہو گیا۔ ایک بات تو یہی ہے، یا یہ کہ بہرحال مسلمانوں نے اس معاملے میں ظاہر سی بات تاخیر ہو گئی، وہ نکل گیا اور یہ جو ہے پھر انہیں مقابلہ کرنا پڑا۔ تو اس معاملے کی دو رائے پائی جاتی ہیں، ایک تو یہی کہ یہ معاملہ نکل گئے تھے قافلے کے لیے، بعد میں جا کے آگے مسئلہ پیدا ہو گیا اور پھر مقابلہ کا دشمن سے کریں یا نہ کریں یا پیچھے واپس پلٹ کر آئیں، بدر تو 80 کلومیٹر آگے 80 میل کا فاصلہ ہے وہاں پر ہے، تو اس معاملے میں کہ ادھر جائیں اس کا مقابلہ کریں یا واپس پلٹیں، تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ تھا کہ یہ خطرہ جو ہے ٹلے گا نہیں، اس کا مقابلہ کرنا ہی ہوگا۔ قرآن کی آیات جو اس معاملے میں بہت واضح طور پر یہ بات بیان کر رہی ہیں۔
تو یہ بات جو مولانا نے لکھی ہے خاص طور پر اس حوالے سے کہ یہ ایک معاملہ جو ہے پہلے ہی طے ہو گیا تھا، یعنی مدینے میں رہتے ہوئے ہی یہ بات طے ہو گئی تھی کہ لشکر کے مقابلے پر چلنا ہے. تو اس لیے آگے ایک آیت بھی آئے گی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح جا رہے تھے جیسے آنکھوں دیکھے موت کی طرف آ کے جا رہا ہوں. یعنی فیصلہ ہو گیا تو طے تو کر لیا چلنے کے لوگوں نے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ انہیں خطرات کا جو اندیشہ تھا تو وہ اس سے دل سہمنے کی کیفیت جو ہے بعض لوگوں کے اندر وہ نظر آتی تھی. تو غرض یہ حالات تھے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بدر کے میدان میں مقابلے کے لیے پہنچے. اور اس صورتحال کے اندر معاملہ سب سے زیادہ یعنی سخت جو تھا وہ مہاجرین کے لیے تھا کہ جن کے اپنے بھائی بند سامنے سفارہ تھے، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کا بھائی، یعنی سب جو ہے رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل تھے. اور بہرحال یہ صورتحال جو تھی اس کا سامنا تھا اور مسلمانوں کو اس حیثیت سے اپنے وہ کہیے کہ اسلام کے ساتھ سچی وفاداری کو پیش کرنا تھا. اسی موقع پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں کہ اللہ نے اس دعاؤں کی قبولیت کی بات یہ سب اس کے اندر ہمارے سامنے آ جائے گی. پھر اللہ نے اسی میں فتح بھی عطا فرما دی. 70 آدمی ان کے مارے گئے، 70 ہی گرفتار ہوئے اور بڑے بڑے سردار ان کے اس کے اندر مارے گئے. گویا کہ یہ قریش کی طاقت اس کے اندر ٹوٹ گئی. تو اس میں یہ سارا تبصرہ اس کے پس منظر میں یہ چیزیں موجود رہیں کہ ان حالات کے اندر غزوہ بدر ہوئی ہے اور غزوہ بدر کے یہ نتائج سامنے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہی چیزوں پر تبصرہ کرتے ہیں اور تبصرہ کر کے پھر اہل ایمان کو آگے کا راستہ بتاتے ہیں. تو یہ جو سورۃ اس پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں یہ بات آئی یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، تم سے یسألونک سوال کرتے ہیں، تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں کہ ہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. یہ پہلی آیت ہے سورہ انفال کی اور یہ لفظ انفال جو ہے یہ اس میں استعمال کیا گیا کہ تم سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں. انفال جو ہے نفل کی جمع، انفال نفل کی جمع. اور نفل جو کہتے ہیں عربی میں زبان میں نفل اس چیز کو کہتے ہیں جو واجب سے یعنی حق سے زائد ہو، یعنی کسی کی طرف جو واجب حق ہے اس سے زائد ہے، یہ اضافی ہے. یہ جیسے نماز کے اندر فرض ہے، نفل ہے، فرض تو لازم ہے، نفل اس سے اضافی اور زائد ہے. تو اس اعتبار سے یہ گویا کہیے کہ کبھی اس کے بندے کی طرف سے تو رضاکارانہ خدمت ہے اور اللہ کی طرف سے تو گویا کہیے کہ اس پر انعام ہے. تو یہ ان معنوں میں یہاں پر یہ استعمال ہو رہا ہے. تو پوچھا گیا سوال، اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں. تو یہاں انفال سے مراد کیا ہے؟ مال غنیمت کی بات ہو رہی ہے. یہ بات کس کی ہے؟ مال غنیمت کی ہے. اللہ رب العالمین نے جو بات کا آغاز کیا ہے اور مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے اور بہت ساری چیزیں اس کے حوالے سے پیش کرتی ہیں. یہاں پر یہ ایک پہلی آیت جو ہے اس معاملے میں بڑی گویا فیصلہ کن آیت ہے کہ جو مسلمانوں کے جنگوں کے معاملات یعنی مسلمانوں کی جنگ کی جو وجوہات ہیں اور جنگ کی بنیاد ہے اس کو سامنے رکھ دیتی ہے. یعنی اسے علامہ اقبال نے اس طرح سے کہا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یعنی مال غنیمت تو پیش نظر ہے ہی نہیں، نہ کشور کوئی ملکوں کو فتح کرنا ہے، بلکہ کیا ہے جو شہادت حق کا فریضہ اللہ نے ان کے ذمے کیا اس کو ادا کرنے کے لیے یہ میدان عمل میں نکلتے اور ایسے میں پھر جو ہے میدان قتال بھی سامنے آتے ہیں، یہ سب کچھ بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے غنیمت کے لیے انفال کا لفظ استعمال کیا. جیسے نفل کی بات ترجمے کے حوالے سے آپ کے سامنے آ گئی کہ یہ تو اضافی چیز ہے، یعنی اس کا معاملہ اس کے لیے تو لڑائی لڑی نہیں گئی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے جو اضافی طور پر تمہیں مل رہا ہے. یعنی اس کا کوئی معاملہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اس کے لیے تو سارا کام کیا تھا، ساری محنت اس کے لیے کی تھی، ساری تگ و دو اس کے لیے تھی، لہذا اب یہ ہمارے یہاں سے چلا جائے کیسے؟ یعنی ایسا تو ہے ہی نہیں. تو پہلے مرحلے کے اندر یہ بات واضح کر دی گئی کہ اہل ایمان کی جنگ جو ہے وہ مال غنیمت کے لیے نہیں ہوتی. ان کی جنگ جو ہے وہ صرف اور صرف اس لیے ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے اندر اس بگاڑ کو درست کرنے کے لیے، جو بگاڑ دنیا کے اندر ظلم کا نظام جو ہوتا ہے، جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے شرک اور کفر کے نظام کی بنیاد پر، اس کو درست کرنے کے لیے وہ جب میدان میں اترتے ہیں تو جو مزاحم قوتیں دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اصلاح کو ناممکن بنا دیں تو پھر ان کے ساتھ پھر مقابلہ ہوتا ہے، پھر ان کے ساتھ مجبوراً جو ہے ان کے ساتھ جو ہے مزاحمت کا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ کیفیت ان کے ساتھ ہوتی ہے. اس طاقت کا زور توڑ دیا جائے اور دعوت اور تبلیغ کے راستے کو صاف کر دیا جائے. اس کے لیے لوگوں کو جو ہے لوگوں کے
غلامی سے باہر نکال دیا جائے اور براہ راست اللہ کی غلامی میں دیا جائے، یعنی اپنی آزاد مرضی سے وہ چاہے قبول کریں دین یا نہ کریں، یہ بہرحال آزادی انہیں حاصل ہو، کوئی جبر ان کے اوپر نہ رہے۔ تو یہ اس معاملے میں یہاں پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ مسلمانوں کی جنگ کا مقصد کیا ہے۔ اس بات کو جب واضح کر دیا جاتا ہے اور یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، بہت سے الزامات ختم ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں۔ اور اس کی بڑی بہترین تشریح یہی شعر جو میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ کشور کشائی کا الزام بھی ہے کہ ملکوں پر قبضہ کرنا، ان کے وسائل پر قبضہ کرنا، یہ پیش نظر نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مال جمع کرنا پیش نظر ہے، بلکہ بات یہ پھر کیا چیز ہے؟ یہی ہے کہ حق کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے اور لوگوں کو ظلم سے بچایا جائے، ظلم کے نظام کو ختم کر کے ظالموں کو جو ہے لگام دی جائے، یعنی یہ بنیادی مقصد ہے جو کہ اس موقع پر سامنے ہے۔ اچھا، اب یہ سوال یہاں کیوں پیدا ہوا تھا؟ یہ سوال یہاں پر اس لیے پیدا ہوا کہ جب یہ پہلا موقع تھا، اس سے پہلے کوئی غزوہ نہیں ہوئی ہے، لہٰذا اس معاملے میں کوئی تنقید کا پہلو نہیں ہے اس اعتبار سے کہ صاحب یہ کیا کام کیا، یہ پہلو ہے ہی نہیں، اس لیے کہ پہلا موقع ہے۔ اب پہلے موقع کے اندر یہ جو پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، یعنی جنگیں تو ہوتی تھی پہلے بھی، تو جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق لوگوں نے سمجھا۔ تو اس میں معاملہ یہ ہوا کہ جب لڑائی، یہ جب جنگ کا غزوہ کا موقع پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی اور مشرکین جو ہے بھاگے تو پھر ایک گروہ تو ان کا پیچھا کرنے میں لگا، تاکہ انہیں اور دوڑایا جائے، اور گویا پلٹنے کا وہ اپنا اسباب چھوڑ کر بھاگے، غنیمت چھوڑ کے بھاگے، اسی میں لوگ پکڑے بھی گئے، یہ بھی کام ہوا۔ تو کچھ نے تو پیچھا کیا، تو ایک گروہ تو پیچھا کرنے میں نکل گیا، ایک گروہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے میں مصروف رہا، یعنی وہ آپ کے ساتھ لگا رہا، وہ میدان یعنی مال غنیمت جمع کرنے میں نہیں لگا۔ تیسرے گروہ نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا، یعنی مسلمان تین حصوں میں گویا کہیے کہ تقسیم ہوئے۔ تو جنہوں نے مال غنیمت جمع کیا انہوں نے سمجھا کہ یہ تو ہم نے جمع کیا، ہمارے قبضے میں، ہمارا ہے یہ تو باقی دو نے یہ بات مطالبہ کیا کہ جناب یہ تو ظاہر سے جنگ میں سب شریک ہیں، اور یہ مرحلہ اگر ہم چھوڑ کے ہم بھی جمع کرنے میں لگ جاتے تو سب پتہ چل جاتا، پلٹ آتا دشمن واپس، تو پھر کیا کر لیتے، لہٰذا یہ تو سب شریک ہیں۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے پر مامور تھے انہوں نے کہا کہ یہ بھی سب سے بڑا کام ہم انجام دے رہے تھے، خدمت، آپ کو کوئی نقصان پہنچتا تو پھر کہاں کہ اس فتح رہ جاتی باقی۔ تو اس معاملے میں گویا کہیے کہ یہ لوگوں کے درمیان تھوڑی سی گفتگو جو ہے اس معاملے پر ہوئی اور اس کے اندر کچھ تیزی پیدا ہو گئی، یعنی اس معاملے میں یہ صورتحال جو ہے بدمزگی کی طرف چلی جانے لگی۔ تو پھر اس موقع پر اللہ رب العالمین نے اس صورت کو نازل کیا، یعنی اب اور اس کا آغاز اسی حوالے سے کیا کہ یہ سلونک عن الانفال، انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ تو پہلے کیا کہا؟ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے الانفال للہ والرسول، یہ انفال تو اللہ اس کے رسول کے ہیں، یعنی یہ تمہارا اپنا کوئی ہم نے اپنے بازو سے قوت بازو سے کمانے والا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ اس کے رسول کے، لہذا جب اللہ اس کے رسول کے تو پھر اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ اس رسول لے جائیں گے اس کو؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اب اللہ اس کا رسول جو قانون بنائے گا اس کے معاملے میں اس کے مطابق اس پر اس کو استعمال کیا جائے گا، یعنی اس کا معاملہ کس حوالے سے ہے؟ وہ اللہ اس کے رسول کے قانون کے حوالے سے، لہذا اپنے طور پر کیسے لوگوں نے فیصلہ کرنا شروع کر دیا، سوچنے لگے، تو یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں انہیں توجہ دلائی اور بتا دیا۔ پھر کیا کہا؟ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور اپنے آپس کے تعلقات کو درست کر لو، یعنی جو تھوڑی سی بدمزگی پیدا ہوئی ہے، یہ تھوڑی سی جو ہے کہ اس وقت کیفیت بنی ہے، تو اس معاملے میں جو اس سے باہر آ جاؤ، یعنی معاملہ جو ہے جس کی ملکیت میں وہ واپس کر دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا جائے، اور یہ آپس کے جو تھوڑی سی ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جن کے پاس مال ہے، مال ہاتھ سے نکلتا ہے تو انسان کے لیے وہ ایک تکلیف کا مرحلہ بھی ہوتا ہے، اور سب لوگوں کی کیفیت ایک جیسی بھی نہیں ہوتی ہے، تو اس معاملے میں بعض لوگوں کے لیے یہ تکلیف دہ امر بھی تھا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اپنے آپس کے معاملات کو درست کر لو، اپنے آپس کے تعلقات کو درست کرو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ان کنتم مومنین، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو، یعنی معاملات کیا ہے؟ ایمان کا ہے، تو ایمان کے معاملے میں کیا ہے؟ اب یہ دیکھیے حکم تو سارے ہی ہے نا، ایک حکم تو بڑی آسانی سے عمل درآمد اس پہ کیا جاتا ہے، بڑی خوشی سے قبول ہے، دوسرا جو حکم ہے وہ اپنی مزاج کے، اپنی طبیعت کے خلاف جا رہا ہے، تو اس معاملے میں اب ادھر جو ہے پیچھے ہٹ جائیں، ایسا نہیں ہے، یعنی غیر مشروط مکمل اطاعت، غیر مشروط اور مکمل اطاعت، اسی کے لیے کہا کہ اب یہ حکم آ گیا سامنے، لہٰذا خوش دلی کے ساتھ اسے قبول کرو اگر تم مومن ہو،
تو یہ بات وہاں اس درجے میں بھی تھی اور ہمیشہ کے لیے سب کے لیے بھی ہے کہ ایک مومن کے ایمان کا تقاضا کیا ہے، کہ مومن کے ایمان کا مظہر کیا ہے، کہا نا ان کنتم مومن، اگر ہو تم مومن، یعنی مومن ہونے کی علامت یہ ہے، شرط یہ ہے۔ ایک مومن بھی ہے اور اطاعت کے راستے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، سرکشی کرتا ہے تو نہیں چلے گا۔ یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ آج لوگ اس کا انکار تو نہیں کرتے یعنی اطاعت کا، لیکن عملاً کرتے بھی نہیں ہیں۔ انکار کرتے ہیں تو پھر اسلام سے ہی باہر نکل جائیں گے۔ تو اس معاملے میں تو کہا کہ عملاً کی جائے، تو کہا کہ باطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ تو اس حکم کے معاملے میں بھی اور تمام معاملات میں بھی انشاءاللہ باقی بات اگلی مرتبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب